سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق اللہ العظیم۔ دروشی پڑھیے گا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر آپ کے سامنے رکھوں گا، دھیان سے سنیے گا۔ حاضرین مجلس، عادت باری تعالیٰ ہے، اللہ جس کو جتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پر کھیا جاوندہ نال اگاں دے لگ۔ جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 40 باغ تھے، 400 غلام تھا، اور اللہ نے چاند جیسے 12 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلینا ہوا۔ کہا آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ سنیے گا، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہیں اور تا حد نظر حواری ہیں، ان سے محو کلام ہیں۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی۔ آپ نے صبر کیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آ گیا، حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا۔ آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا ہو کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد، ایک وقت میں سارے امتحان ہیں۔ تیسرا آیا، سانس پھولا ہوا ہے، اور اس نے جو آ کے خبر دی نا، یہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، کہتا ہے حضرت غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک من کا قرار ہوتی ہے، اس کو اسائی پیری کہتے، بڑھاپے کا سہارا کہتے۔ ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے، یہ آزمائش تھی۔ شہر والوں نے آپ کو شہر سے نکال دیا۔ جب زخم نوکے زبان تک آئے تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی۔ شکوہ ہم لوگ کرتے ہیں، شکوہ ہم کرتے ہیں، زندگی میں کوئی آزمائش آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے واسطے نے، غریباں واسطے تکلیفہ نے۔ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا بھائی، وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ محبت کی کہانی سنیے گا۔ آپ فرماتے مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بپھرتی موجیں بہا کے لے گئی، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے چلے گئے، میں نہ بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا، مجھے شہر والوں نے شہر سے نکال دیا، میں نہ بولا۔ میرے انگ انگ میں زخم آئے اللہ، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، میں نہ بولا۔ لیکن اللہ ایک درخواست ہے کہ میری زبان کو محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سانب، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں دوست انہیں آزمایا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، اور آپ کا فخر ہے کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا ہے۔
جتنا بڑا اعزاز آزمائش بھی اس قدر بڑی ہوتی ہے. تو آئیے گا سنیے گا بھائی، میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، شکم مادر میں ہے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا. یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننھال یثرب آئے. یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے. قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو تو ہم انہیں ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی. مجبوراً قافلہ مکہ لوٹ گیا اور تھوڑے دن بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اور یہ خبر مکہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گری. سید آمنہ نے ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا نہیں تھا. یار ان کا جی چاہا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا. حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے دوست، شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا. آپ در یتیم پیدا ہوئے. میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے. تو سید آمنہ نے اپنے من کی کہانی اپنے سسر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت فرماؤ تو آرزو ہے اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں. آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن کو بھیج دیا. یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ وہاں ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس مکہ لوٹ آئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا یہ تو اس امت کا نبی ہے. لوگوں کا جمگٹھا ہوا. سیدہ فرماتی میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزند نہ پہنچائے. اس خوف نے سید آمنہ کو واپس پلٹنے پہ مجبور کیا. بھائی جان آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا. راستے میں ایک ابوا نامی گمنام بستی آئی. اب وہ گمنام نہیں کیونکہ اس کو نسبت سید آمنہ سے ہے. وہاں آ کر کے آپ رک گئیں اور آپ جان گئی اور آپ کو وہاں بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ہے. ماں بیٹے میں کھب سی جاتی ہے. 1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرماتی بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے، ننے ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. میں نے سید آمنہ کے مزار کی 2 دفعہ زیارت کی ہے. یہ مدینہ سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ہم جب پہلی دفعہ حاضر ہوئے ہم پہاڑ کے نیچے تھے، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا. لیکن جب ماں جی کے قدموں میں کھڑے ہوئے تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں. آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سید آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں. ام ایمن کہتی ہیں میں نے حضور کو لے کے واپس آئی. اچھا ہم جب وہاں پہنچے سحری کا وقت تھا تو ہم رخصت چاہنے لگے تو میں نے دوستوں سے کہا آج ہم بھی جس طرح حضور ماں سے رخصت ہوئے اور پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا تو آج ہم بھی یہاں سے رخصت ایسے ہی چاہیں گے. یقین جانیے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ سید آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی طرف دیکھا تو بچپنا حضور کا یاد آیا کہ 6 سال کی عمر میں ماں سے بچھڑے تھے تو حضور کی کیا جذبات تھے. پھر ہماری ہچکیاں اور سسکیاں مقام بدر تک تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی، پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی. میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے. 6 سال کی عمر میں ابوا کے ٹیلے پر ماں خاموش ہو گئی. پھر کفالت کا ذمہ آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا. دادا نے بڑی محبت دی. کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں پہلو میں لٹا لیتے ہیں. ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بجتی تھی. بیٹوں کو بھی جرت نہیں تھی وہاں بیٹھنے کی لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے. دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے. بڑی محبتیں وصول ہوئیں.
غم کی کہانی نہیں ٹوٹی دوست، سیلاب نہیں تھما، 2 سال گزرے کہ آپ کے مہربان دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ جب جنازہ مکے کے بازار سے اٹھا، آگے آگے جنازہ تھا اور پیچھے پیچھے ایک 8 سالہ بچہ تھا جو مکے کی کبھی اس دیوار سے اور کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے۔ 8 سال کی عمر میں مہربان دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا۔ بڑی محبتیں ملی، کھانا کھاتے ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ آپ کثیر العیال تھے، معیشت مضبوط نہیں تھی۔ میں نے حضور کا بچپن پڑھا، اماں حلیمہ فرماتی ہیں حضور کو بچپن میں بھوک لگی بھی ہوتی نا تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ناراض نہ ہوئیے گا بھائی، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے، بڑھاپے کی طرف سفر ہے۔ ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے تو ہم اپنے رویے دیکھ سکتے، گالیاں بھی دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو بچپن اتنا شاندار ہے کہ بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ۔ حضور پروان چڑھے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، جنہیں عزتیں ملتی ہیں انہیں آزمایا بھی جاتا ہے۔ کوہ صفا پہ چڑھ کے قوم کو لا الہ کی دعوت دی اور ہم نے قوم کے رویے پڑھے۔ مخالفین دوسری صفوں میں جو تھے انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بھی بچھائے، اجریاں بھی پھینکی، گلے میں رسی ڈال کے تو بھی دیا۔ عام الحزن بھی آیا، وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کا نام غم کا سال تھا۔ حضور گھر میں لگ کے بیٹھ گئے، لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو میدان عمل میں لے آتی ہیں، اور حضور جب لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، میں نے عرض کیا لوگ کانٹے بچھاتے ہیں، گھڑے کھودتے ہیں، اجریاں پھینکتے ہیں۔ حضور اس پیغام کو لے کے میدان میں اترے ہیں اور مخالفین مخالفت پہ اتر آئے ہیں۔ انہوں نے حضور کی راہوں میں کتنے دکھ، کتنی آزمائشوں سے حضور کو گزرنا پڑا۔ شیب ابی طالب میں بھی 3 سال محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہیں تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی بلکہ اتنا کہہ کے چپ کراتی ہیں، اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے۔ بچے خاموش ہو جاتے، یار صحابہ کہتے ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا۔ ایک صحابی کا بیان نظروں سے گزرا، کہتے مجھے اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی کہ ایک گیلی جگہ پاؤں آیا، نہ جانے وہ کیا تھا، اٹھایا کھا لیا۔ آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ ان راہوں پہ چلنے والوں کو بھائی جان آزمایا گیا، ان راہوں پہ گزرنے والوں کو دکھوں سے دوچار ہونا پڑا۔ حضور مکہ سے طائف چلے گئے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں انہیں اپنی بات سناتا ہوں، انہوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا۔ حضور فرماتے میں آیا، میں نے تمہیں اپنی بات سنائی، تمہاری قسمت کہ اسے قبول نہیں کیا۔ فرمایا میرے پہ مہربانی کرنا، میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے۔ سنیے گا دوست، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لانے لگے۔ طائف کا بازار ہے اور 2 رویا ستارے ہیں اور اوباش لڑکے اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں۔ میرے نبی فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ مجھے درد ہوا اور میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ وہ آگے بڑھے، حضور کو کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا، چلنے پہ مجبور کیا گیا۔ حضور فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ بدن لہو لہان ہو گیا۔ جوانوں، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے۔ یہ دین بڑی محنت سے پھیلا ہے۔ میں اوکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا، کچھ لوگ ناراض ہو گئے، سچا کی تے پامبڑ مچ دینے، اور وہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی، کڑوی کو سہیلی قبول کر رہا ہوگی۔ میں نے برملا برجستہ کہا کہ حجروں میں نہیں، نذرانے وصول کر کے نہیں، ہاتھ چما کے نہیں، محنت سے دین آیا ہے، تبلیغ سے آیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لے کے طائف آئے اور طائف والوں نے پتھر مارے، عرض کیا ان کے لیے بد دعا کر دے، فرمایا رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور پھر وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا، فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بھائی جان، بعض اوقات نتائج آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں، ہم بعض اوقات دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، رویے ایسے ہوتے ہیں نا، جس کی گھر نہیں چلتی مسجد میں تو ضرور چلتی ہے نا، تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے کم ہی کرنا ہے نا، اتنے بارڈر تے نہیں تو کدھر اور چلے جاؤں گے، مظفر گڑھ کیا نام اس کا شہر کا، ظفروال چلے جائیں گے، شکر گڑھ چلے جائیں گے۔ لیکن یہ حضور کا فرمان ہمیں روشنی دیتا ہے کہ فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ نتائج آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہو جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تھا تو اس نے یا علل حجاج کہا۔ حجاج تاریخ کا قابل ذکر انسان نہیں بھائی، بہت بڑا بدماش ہے، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے بہن میں حاضر ہوں، اور اس نے پھر اپنے بھتیجے، اپنے داماد کو جس کی عمر 17 سال ہے اس کو یہاں بھیجا، اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پر عزت کی ردا رکھی، اور پھر یہاں وہ 4 سال گزار کے گیا، مکران سے ملتان تک سفر کیا،
اس نے اپنے کردار سے، اخلاق سے، گفتار سے 1,00,000 انسانوں کو محمد عربی کا غلام بنا دیا۔ وہ خود چلا گیا لیکن یہاں دین چھوڑ گیا۔ فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے، اور وہاں آنے والا ہمارے یہاں آنے والا وہ جوان کون تھا جس کو زمانہ آج محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے۔ فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے۔ حضور طائف سے واپس تشریف لائے، ام ہانی کا گھر ہے، حضور ماہوے استراحت ہے، آنکھیں بند ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ جن کو عزتیں ملتی ہے بھائی انہیں آزمایا جاتا ہے۔ حضور ابھی دنیا میں آئے نہیں، باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے ماں نہیں، 8 سال کی عمر ہے دادا نہیں، عام الحزن شیب ابی طالب، مکے کے تلخ رویے، طائف کے پتھر، اتنے دکھوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سے پڑھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماہوے استراحت ہے، اور جبریل علیہ السلام 70,000 نوری فرشتوں کے جھرمٹ میں حاضر ہوا۔ عرض کی مالک کیا حکم ہے، دستک دوں؟ فرمائے نہیں، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ فرمایا چھت پہ چڑھو، چھوٹا سا سوراخ کرو اور اس سوراخ سے اندر داخل ہو جاؤ۔ جبریل کے 600 نوری پر ہیں، جبریل ایک پر کو کھولے تو زمین و آسمان کو ڈھانپ لے۔ آج حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور دنیا والوں کو تعلیم دے رہے ہیں، سبق سکھا رہے ہیں۔ جب بڑوں کے پاس آؤ تو بڑا بن کے نہیں، چھوٹا بن کے آیا کرو۔ سمٹ کے حضور کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ مالک کیا حکم ہے؟ فرمایا یا جبریل قبل قدمہ ہے۔ علماء تشریف فرما ہے قبل باب تفعیل سے ہے اور یہ کثرت ماخذ کو چاہتا ہے۔ قبل قدمہ واحد کا نہیں، قدمہ ہے تسنیہ کا صیغہ ہے، ایک کی نہیں دونوں کی بات کی ہے یار، ایک بار کا تقاضا نہیں بار بار کا تقاضا ہے۔ فرمایا جبریل میرے نبی کے قدموں سے لپٹ جاؤ اور ان قدموں کے بار بار بوسے لو۔ کافوری ہونٹ، ٹھنڈے ہونٹ میرے نبی کے تلووں سے مس ہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ جبریل نے آرزو ضرور کی ہوگی، مالک تیرا نبی بیدار نہ بھی ہو، میں جی بھر کے ان قدموں کے بوسے تو لے لوں۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں ایک ازالہ بھی کرتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جبریل استاد ہیں اور حضور شاگرد ہیں۔ یہ اعزاز کس کا ہے بھائی؟ بیٹے کا، شاگرد کا ہے یا استاد کا؟ پاؤں چومنا، بیٹا باپ کے پاؤں چومے، شاگرد استاد کے پاؤں چومے، مرید شیخ کے پاؤں چومے۔ اعزاز کس کا ہے؟ او بھائی بیٹے کا ہے، شاگرد کا ہے، مرید کا ہے۔ تو جبریل حضور کے پاؤں چوم رہے ہیں، اعزاز جبریل کا ہے کہ حضور کا ہے؟ اور جبریل استاد ہیں یا حضور استاد ہیں؟ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، راز و نیاز کی باتیں اللہ جانے، یہ اس کا رسول جانے، لیکن علماء نے اس سے کچھ مرادیں لی ہیں۔ علماء کہتے ہیں الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں طبیعت میں ایک سوال تو آیا ہوگا کہ مولانا اللہ الف سے، محمد میم سے، جبریل تو جیم سے ہونا چاہیے تھا، یہاں لام سے جبریل کیوں کہا گیا؟ سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، لطف لیجئے گا۔ علماء کہتے ہیں یہ قرآن محاورہ عرب کے مطابق اترا ہے۔ عرب والے جب ناموں کو اختصار سے لکھتے، جو آقا کا نام ہوتا اس کے نام کا پہلا حرف لکھتے، اور جو خادم ہوتا اس کے نام کا آخری حرف لکھتے ہیں۔ یہاں جیم نہیں بھائی، لام لایا گیا ہے۔ جبریل حضور کے در کے خادم ہیں، پاؤں چومے، حضور بیدار ہوئے، اللہ کا یہ تفصیل سے واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور میں بڑی تیزی سے اپنے مضمون کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ تو جبریل نے پاؤں چومے، حضور بیدار ہوئے، اللہ کا پیغام آیا کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ شک صدر ہوا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ تشریف فرما ہوئے، وہاں سے مسجد اقصی تشریف لائے۔ اچھا سنیے گا، جب حضور براق پہ تشریف فرما ہوئے نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ، حضور کو امت یاد آ گئی، 63 برس اس امت میں گزارے ہیں یار، اور ساری زندگی اس امت کو یاد رکھا۔ فضل بن عباس کہتے ہیں جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں ہیں، میں نے کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ عذاب کی آیتیں اتری، حضور کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، حضور تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 1 دن، 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے۔ سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگے، اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی، اب وہاں گھر بن گئے۔ وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں تو نے دیکھا؟
اس نے کہا بھائی اتنا میٹھا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے. ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے کہ میری بکریاں دیکھو ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رہے ہیں. او بھائی معیشت کی کہانی نہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کہو تو ہم متحِ مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں. اور حضور عرض کرتے ہیں مالک آرزو ایک دن کھانا ملے ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھانا ملے شکر ادا کرو، جس دن بھوکا رہوں تجھے صبر کر کے دکھاؤں. یہ فقر تو اختیاری ہے، اپنے لیے نہیں بھائی، آپ کے لیے میرے لیے اللہ سے رو رو کے کہہ رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. 2 لمحوں کے لیے عرض کروں گا، اگر تخیلات میں غوطہ لگے میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلیں. ایک جانب خود کو کھڑا کیجئے گا اور ایک جانب محبت کی بچھی کائنات دیکھیے گا. محبت عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، کھوکھلے نہ رہیں. حضور نے اتنا پیار دیا اور ہم نے اس کے صلے میں کیا دیا؟ ہم اپنے رویوں پہ غور کر سکتے ہیں. آج جوانی کو دیوانگی کا نام دیا گیا، آج جوانیاں چونک چباروں کی راہی بنی، آج اخلاق کھوکھلے ہوئے، فساد کے کھوکھلے دھانے پہ کھڑے ہوئے. ہم جوان ہیں، چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ، یہ ہمارے تیور. 5 وقت اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا ہے، کان پہ جو تک نہیں رینگتی. وائز نصیحت کرتا ہے، غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنا تو لوگ لڑتے، کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا یار، یہ کبھی بدر ہوتا ہے کبھی حلال ہوتا ہے. او بھائی ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے. کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے جوان. یہاں کسی بھی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا، ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشاں کو آباد کرنا ہے. اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے موتی خاک میں ملے کوئی خبر نہیں. اور محبت تقاضا چاہتی ہے. حضور رو رو کے ہمارے لیے اللہ سے عرض کرے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے. ابو بکر آگے بڑھے، عرض کی حضور غلام آئے ہیں، 3 دن جدائیوں میں گزار دیے، مدینہ اداس کھڑا ہے، بلال مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے رو رہا ہے، بیٹی گھر میں غشی پر. حضور فرما دے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے. اور فرمایا اتنی دیر تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں مجھے راضی نہیں کر دیتا. سنیے گا جوانوں، پھر سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی. جب آپ آگے بڑھی صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کی ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے جس کے لیے آپ مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے. فرمایا بیٹے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے. فرمایا اللہ بھلا فرمائے گا. بیٹی کو بھی فرمایا اتنی دیر تک تیرے بابا سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے جتنی دیر تک اللہ مجھے راضی نہیں کر دیتا. سیدہ نے دیکھا کہ حضور سجدے سے ساری نہیں اٹھا رہے. پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کرتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، جوانوں کو حرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد زی یزدہ کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کرتی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مجدر یک زماں. فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے سید فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. رو رو کے ہمارے لیے دعا. آج اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، براق پہ تشریف فرما ہوئے تو یاد کون آئی؟ حضور کو امتی یاد آئے. بھائی جان زندگی تھوڑی سی ہے، دوبارہ آنا کوئی نہیں، جوانی ہے، حسن ہے، اللہ نے توانائی دی ہے. او بھائی تھوڑی سی زندگی کو اپنے مالک کے لیے، اپنے محبوب کے لیے وقف کر دو، ان کی یادوں میں زندگی بسر کرو، عمل کی راہوں پہ دوڑو، قرآن کے دائی بنو. اللہ تعالی ہمیں ان راہوں کا راہی بنے. میرے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پہ تشریف لائے، نبیوں کو امامت کا شرف ملا. فقہ کا مسئلہ علماء تشریف فرما ہے، مصلی امامت پہ وہ کھڑا ہوگا جو بڑا عالم ہوگا، پھر قرات ہے، حسن ہے، عمر ہے،
بھائی جان سید حضرت آدم بھی پیچھے ہیں، حسن کے پری پیکر یوسف بھی پیچھے ہیں، جن کی آواز پہ فضاؤں میں پرندے رک جاتے ہیں، داؤد بھی پیچھے ہیں. تو پتہ چلا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا. حضور نے نبیوں کو امامت کا آپ کو شرف ملا، پھر نوری سیڑھی جبریل کے پار رف رف آیا، اور پھر ایک جگہ آ کے وہ بھی رک گیا. کریم آقا فرماتے پھر ایک آواز آئی کہ پیارے احمد قدم اٹھائیے. میرے نبی فرماتے میں نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے ایک قدم اٹھایا. سفر کتنا طے کیا؟ جتنا 5 مراحل میں کیا، ایک قدم اٹھایا تو اتنا سفر طے کر لیا. آواز آتی گئی، قدم اٹھتے رہے، کعبہ قوسین کی منزلیں نصیب ہوئی اور قرب خاص میں پہنچے. راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اور اللہ نے محبوب سے فرمایا کہ آپ کو کس چیز سے مشرف کیا جائے. تو حضور نے عرض کی مالک آرزو ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے. امت کے لیے 50 نمازیں ملیں. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کمی کی درخواست کی، 9 دفعہ گئے، 5 رہ گئی. تو انہوں نے کہا آپ ایک دفعہ دوبارہ جائیں. تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اب مجھے اللہ سے حیا آتا ہے. اتنی نہ کمی بھی نہیں کہ 5 بھی نہیں پڑے گی. تو امتی نے کیا کہا کہ ایک چکر اور لگتا تو ہماری جان ہی چھوٹ جاتی. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے بھائی. حضور امت کو 5 نمازیں تحفے میں دیتے ہیں اور ہم نے اس تحفے کی کیا قدر کی. انتہائی معذرت سے کہوں گا، ایک گھر میں 8 افراد ہیں، سب پہ نماز فرض ہے. نماز کے وقت کتنے لوگ آتے ہیں؟ وہی 5-7 بوڑھے لوگ. اللہ کے ابھی بوقت وصال میرے نبی کے لبوں پہ کیا کلمات، الصلاۃ الصلاۃ. سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید میں مختلف سیغوں کے ساتھ نماز کی تلقین کی گئی. حقوق اللہ میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھائی نماز کا ہوگا. صحابہ کہتے ہیں مسلمان اور کافر کے مابین جو فرق تھا ہم کیا رکھتے تھے؟ جو نماز پڑھتا ہم مسلمان سمجھتے، جو نماز کے لیے نہیں آتا تو وہ، یعنی کہ اس اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور تیسرا فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم نے اس کی قدر کیا کی بھائی؟ حضور امت کے لیے 5 نمازیں لائے اور آج کوئی کہتا میرے کپڑے پاک نہیں. کپڑوں کی تو کہانی نہیں بھائی، من گندے ہیں. پیوند لگے کپڑے اللہ کے حضور جھکا دیتے ہیں. دیدہ دلیری بھی دیکھی ہم نے، کہا تو ساڑھے سے نہیں پڑا بھی. ہاں یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں. حضور نے 5 نمازیں امت کو دی، ہم نے اس کی کیا قدر کی. بے نمازی کو بھائی، ہمارے اسلاف کو، میں نے اسلاف کو پڑھا ہے، سعدی شیرازی فرماتے بے نمازی کو قرض نہ دو. فرمایا جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کس طرح ادا کرے گا. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. اور سلطان باہو فرماتے بے نمازی سے خنزیر پناہ مانگتا ہے. آج ریشو دیکھ لو بے نمازیوں کتنی ہے. بے نمازی کو ذلیل کر کے مارا جائے گا، بے نمازی کا منہ کالا کر دیا جائے گا، اس کی قبر تنگ کر دی جائے، اس کی ہڈیاں توڑ دی جائیں گی. اور بے نمازی کو سنیے گا بھائی، قیامت کے دن قارون حامان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. قیامت کے دن اللہ حکم دے گا مجھے سجدہ کرو. اس دن بے نمازی بھی چاہے گا ساری زندگی نہیں اللہ دی منی، آج ہی سجدہ کر لوں، لیکن باوجود چاہنے کے سجدہ یوں کمرے اکڑ جائیں گی. اور حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے. جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا. میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ خطاب کے لیے گیا، نماز کا ٹائم تھا، ہم صفوں میں کھڑے تھے تو ہمارے ساتھ ایک ذات کا مسلی تھا. چودھری صاحب نے کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا. وہ ساگر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا. ہم لوگ تو آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں. یہ کمی چودھری کی تقسیم ہم نے آج بھی رکھی ہے، کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا. ہم تو کمی کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہین سمجھتے ہیں، جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا اعزاز کی بات ہوگی. یوں کمرے اکڑ جائیں گی بھائی، قیامت کے دن رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. حضور کی خدمت میں ایک خاتون آئی، عرض کرتی ہے، اپنے گناہوں کا اظہار کرتی ہے کہ حضور شادی شدہ ہوں، شوہر دیار غیر چلا گیا، نفس پہ قابو نہ رکھ سکی، زنا ہو گیا، حاملہ ہوئی، بچہ ہوا تو غیرت کی وجہ سے اس کو ذبح کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا. اور پھر کہا میرے پاس ایک سرکے کا مرتبان تھا جس کو بیچ کے میں بسر اوقات کرتی تھی، میں نے اس بچے کو پھینک دیا اور گندا سرکہ بیچتی رہی. 3 گناہوں کا اظہار اس خاتون نے کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی سزا بیان کی. فرمایا تو نے زنا کا ارتکاب کیا، شادی شدہ ہے، تجھے رجم کیا جائے گا. تو نے ایک انسان کو قتل کیا، تجھے قتل کیا جائے گا. تیسرا فرمایا گندا سرکہ بیچا، گناہ کبیرہ کیا، اس کی اللہ سے معذرت چاہ. 3 گناہوں کی سزا بیان کرنے کے بعد
حضور فرماتے تو جس درد سے روتی ہوئی میری خدمت میں آئی میں محمد سمجھا شاید کہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہو، شاید کہ تیری نمازیں، او بھائی کتنی رہتی ہیں ہماری عصر کی نمازیں. ہم اپنی سری سکتی رحمت اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے، جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، دوران تدفین نماز عصر چلی گئی، سارا شہر افسوس کے لیے آیا، آپ تڑپ گئے، فرمایا پتر چلا گیا، سارا شہر آیا، افسوس کیا، میری نماز چلی گئی، کسی نے بھی افسوس نہیں کیا. بھائی جان ہم شمار کریں اپنی نمازوں کو معذرت سے، میں اور آپ، کہ ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں، چھوڑی کی بات نہیں کر رہے، پڑھی کتنی ہیں، تو کیا حساب لگانا مشکل ہوگا؟ ابھی 2 منٹ میں حساب کر کے بتا دیں گے، انگلیوں کے پوروں پہ گن کے ہم بتا سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس صرف ایک جمعہ ہے، کچھ لوگوں کے پاس فجر کی نماز ہے، اور کچھ لوگوں کے پاس سال میں ایک عید کی نماز ہے. اچھا جو سال بعد آتا ہے نا، یقین جانو دکھ بری کہانی یہ ہے کہ جو سال بعد آیا اللہ کی نعمتیں کھاتا رہا، اس کی دھرتی پہ اکڑ اکڑ کے چلتا رہا، سال بعد اللہ کے گھر میں آیا تو اسے شرم نہیں آئی کہ میں سال تک اللہ کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوا، اور آ کر کے اس نے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے معافی نہیں مانگی، بلکہ بڑی ڈٹائی سے کہتا تھا کافروں کے مرنے. یہ تو رویے ہیں ہمارے. امت کو میرے رسول نے نماز دی بھائی، کیا قدر کی ہم نے اس نے. آج گھروں کی تلاشی لیں تو ہمارے گھروں سے مصلے نہیں ملیں گے، درود کی تسبیح نہیں ملے گی. آج بیٹوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس، بوڑھوں کے پاس موبائل تو ملیں گے، لیکن نہیں ملیں گے تو مصلے نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گی تو درود کی تسبیحیں نہیں ملیں گی. تو یہ معراج کا تحفہ ہے بھائی. حضور نے امت کو 5 نمازیں دی. آج کی اس بزم میں وعدہ کرو آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. اللہ ہمیں اس پہ ساری زندگی قائم رہنے کی توفیق. آخری بات اور بڑی اہم بات ہے، معراج کی خلوتوں میں جب حضور اللہ کے حضور حاضر ہوئے، وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور ان راز کی باتوں میں ایک بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہمارے تک پہنچی، اس کو سنیے گا اور اللہ سے عمل کے جذبے مانگیے گا. اب عائشہ فرماتی دریائے رحمت جوش میں ہے، حضور نے اختیار دیا، عائشہ جو مانگو گی عطا ہوگا. عرض کیا حضور میں اپنے والد گرامی سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں. فرمایا کر لیں. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا حضور سے عرض کرنا، راز کی جو باتیں ہوئی تھی معراج کی شب، اس میں ایک بات ہی ارشاد فرما دیں. بیٹی جانے لگی تو کہا بیٹا وعدہ کرو مجھے بھی بتاؤ گی. کہا ابا جان وعدہ ہو گیا. حضور سے آ کے عرض کیا کہ حضور وہ راز کی ایک بات بتا دیں. تو حضور نے فرمایا جو ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. وعدہ کیا تھا کہ ابا جان کو بتایا تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کہا ابا جان یہ تو بات بہت بڑی ہے. فرمایا تصویر کا دوسرا رخ دیکھو، جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا. زبانیں زہر اگلتی ہیں، یہ کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلی ہیں. سوئی دھاگے والا کام نہیں، کینچی والا کام ہے. ہم کاٹتے ہیں، جوڑنے والے نہیں. آج فخر سے بھائی بھائی کے بارے میں کہا تھا 20 سال ہو گئے بھائی نے منہ ہی نہیں لایا. کیا غلط تھا کیا بھائی؟ میں حیران ہوتا ہوں جب یہ کہانی سنتا کہ 20 سال ہو گئے بھائی سے کلام ہی نہیں کیا. اور میں کہتا ہوں یار بچپن کی یادیں نہیں تڑپاتی آپ کو؟ ایک بستر پہ لیٹتے تھے، ایک دوسرے کی انگلی تھام کے اسکول جاتے تھے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ایک دوسرے سے اداس ہو جاتے تھے. اور اس نے 20 سال ہو گئے بھائی کو منہ نہیں لگایا. کیوں؟ صرف 1 انچ زمین کے لیے. بچوں پہ جھگڑا ہوا تو بچے تو 2 منٹ بعد پھر اسی طرح ہو جاتے ہیں. اور یہ بھائی کے بارے میں کہہ رہا ہے میں تھوک کے نہیں چٹتا. میں نے ایسی نالائق اولاد بھی دیکھی ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ اگر آپ مر گئے تو اسی نہیں آویں گے، تسی مر گئے تو اسی نہیں آویں گے. مرنا جینا ختم کیا ہے. اور ایسی نالائق اولاد کو بھی جان تو بوڑھے باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے. محلے داروں نے کہا پتر جاندی وردا منہ ویل ہے، اور اس کی میت کو کندھا ہی دے لے، اس کی قبر پہ ایک مٹی ڈال آیا. وہ کہتا ابے سے گل کیتی سی، تھوک کے چٹتا نہیں. یہ کیسا نالائق بیٹا ہے، باپ کو دیکھ کے رستہ بد دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلاتا ہے. 20 سال ہو گئے بوڑھے باپ کو دیہات میں چھوڑ کے خود شہر چلا گیا، 2 کنال کا گھر بنایا، اور یہ بوڑھا یہاں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوا، صدقہ و خیرات کھانے پہ مجبور ہوا. اور یہ فخر سے کہتا ہے منہ ہی نہیں لگاتا. برادری میں پرے پنچایت میں کھڑا کر کے بوڑھے باپ کو رسوا کرتا ہے، بوڑھی ماں کو ذلیل کرتا ہے.
جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا. حضور کی خدمت میں خاتون کا تذکرہ ہوا نا, صوم و صلات کی پابند ہے, لیکن زبان کے فتنے سے ہمسایہ محفوظ نہیں, فرمایا جہنمی ہے. ایک عورت کا تذکرہ ہوا, معمول کی نمازیں, معمول کے روزے, لیکن اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں, فرمایا جنتی ہے. میٹھے بول جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہیں یار. غالباً حضرت حنفیہ اپنے بھائی سے ناراض ہوئے, صلح کے لیے گئے تو راستے میں سے ہو کے واپس آ گئے. آگے خط لکھا اپنے بھائی کو کہ میں آپ کے ہاں صلح کے لیے آ رہا تھا, لیکن مجھے راستے میں نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا, جنت میں وہ پہلے جائے گا جو صلح میں پہل کرے گا. کہا میری آرزو ہے, آپ بڑے ہیں اور میری آرزو ہے کہ جنت میں بڑا بھائی پہلے جائے, تو آپ آئیے اور میرے ساتھ صلح فرما لیجئے. تو یار تھوڑی سی زندگی ہے, یہ نفرتیں لے کے قبر میں جانا ہے, رب کو کیا منہ دکھانا ہے یار. میں عرض کروں گا ان بیٹوں سے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے تعلق توڑ دیا, میں اور محسوس نہیں کہ میں ہاتھ جوڑ دیتا ہوں یار, اللہ کے واسطے یار اپنے بوڑھے ماں باپ کو منا لو. ساری ساری رات ستارے گنتے یار ان کی گزر جاتی ہے, اور آنسو بہاتی گزر جاتی ہے. ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے بے پناہ محبتیں ہیں, شاید کہ ہم محسوس ہی نہیں کرتے یار. وہ ظالم نہیں ہوتے یار, اولاد کے حق میں بڑے مناسب ہوتے ہیں. ہاں بوڑھے ہو جائے تو تھوڑی سی طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے, بعض اوقات کسی بات پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات اولاد سمجھتی کہ غلط بھی نہیں کیا اور پھر بھی ناراض ہو گئے. کوئی بات نہیں یار, بڑھاپا ہے, بڑھاپا تو خود ایک امتحان ہے. ہم اپنے بچپنے کے زمانے کو دیکھ لیں یار, کتنے ناز نخرے تھے ہمارے, اور ہماری کتنی بے تکی باتیں تھی, ہنس کے سنتے تھے, درگزر بھی کرتے تھے. ساری زندگی ہمیں برداشت کیا, گھر سے نکالا, دھکے دیے. تو آج کس بزم میں میں اور آپ وعدہ کریں, اگر ہم سے ہمارا بھائی ناراض ہے تو ابھی جا کے اس سے معذرت کریں گے. اگر ہمارے بوڑھے ماں باپ ناراض ہے تو اللہ کے واسطے یار انہیں منا لو, ورنہ کل قبروں کے ساتھ لپٹ کے رونا پڑے گا. ہاں آج قدموں سے لپٹ جاؤ. میں ٹوبا ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا, تو ایک 18-20 سالہ جوان سفید امامہ اور سفید لباس پہنا ہوا. مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ صبح لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے. میں نے اس بچے کو بڑی دعائیں دی. میں نے کہا آج کا جوان تو چونک چباروں میں نظر آتا ہے, چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانی برباد کرتے دکھائی دیتے ہیں.